مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی منقبت، ان کی سیرت کا ایک سمندر ہے جس کو بیان کرنے کے لیے، جس کو لکھنے کے لیے اگر اس کائنات کے درختوں کو قلم بنا لیا جائے، سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے، انسانیت، جنات اور فرشتے اس کو لکھنا شروع کریں، قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی خشک ہو جائے گی اور زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بلکہ سیرت طیبہ تو دور کی بات ہے، اگر ہم آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے پہلوؤں کو شمار کرنا چاہیں تو ہم ان کے پہلوؤں کو شمار نہیں کر سکتے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو عالم ارواح میں جمع کر کے ان کے سامنے بیان کیا، جس کو قرآن نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ سے تعبیر کیا۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ نے جنت کی حوروں کی پیشانی پر لکھ کر بیان کیا۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ نے لوح و کرسی پر لکھ کر بیان کیا۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ نے عرش معلیٰ کے پائے پر لکھ کر بیان کیا۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ نے شجر طوبہ کے پتوں پر لکھ کر بیان کیا۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو بطور وصیت میں بیان کیا۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں سوار ہو کر بیان کیا۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد اپنی دعاؤں میں بیان کیا۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں ملی، انہوں نے تورات کی تختیوں کا مطالعہ کیا، ان کو پڑھا تو ان کو اپنی خواہشات میں بیان کیا۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دور کی بشارتوں میں لوگوں کے سامنے بیان کیا، جس کو قرآن نے مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد سے خطاب کیا۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ اگر آقا علیہ السلام انگلی کے ساتھ اشارہ کریں، اللہ جل شانہ آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے ان کے لیے کھلونا بنا دے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ اگر آقا علیہ السلام انگلی کے ساتھ اشارہ کریں تو دور کھڑا درخت زمین کا سینہ چیر کے آقا علیہ السلام کے قدموں میں حاضری کے لیے پہنچ جائے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ اگر آقا علیہ السلام انگلی کے ساتھ اشارہ کریں تو ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکر بھی آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ اگر آقا علیہ السلام اپنی انگلیوں کو پانی کے ایک پیالے میں داخل کریں، اللہ جل شانہ ان انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمے بہا دے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں اماں آمنہ فرماتی ہیں، جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں نوکدار پتھروں پر چلتی ہوں تو نوکدار پتھر بھی موم اور پھول بن کے میرے قدموں کے بوسے لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں اماں آمنہ فرماتی ہیں، جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں پانی بھرنے کے ارادے سے کنویں پر جاتی ہوں تو کنویں کا پانی بھی ابل کر میرے قدموں کے بوسے لیتا ہے۔ میں گلیوں بازاروں سے گزرتی ہوں تو گلیوں بازاروں کے حجر و شجر مجھے جھک کر سلام کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں اماں آمنہ فرماتی ہیں، جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں دھوپ پر چلتی ہوں تو ابر رحمت مجھ پر سایہ کر لیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں اماں آمنہ فرماتی ہیں، جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں سونے کے ارادے سے بستر پر لیٹتی ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جسے فلک کا چاند اور ستارے مجھے جھک کر سلام کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ اگر آقا علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک حضرت جابر بن عبداللہ کی ہڈیا کو لگا دے، 1400 صحابہ کھانا کھا لے، کھانا تب بھی بچ جائے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس کے بارے کہ اگر آقا علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک
حضرت جابر بن عبداللہ کی کھجوروں کا لگا دے، مکہ کا سارا قرضہ اتر جائے، کھجوریں تب بھی بچ جائے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ اگر آقا علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک ام معبد کی بیمار بکری کی پیٹھ پر رکھ دیں، اللہ جل شانہ اس بیمار بکری کو شفایاب کر کے اس کے تھنوں کو دودھ سے لبریز کر دیں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ اگر آقا علیہ السلام کا ہاتھ مبارک چند بندوں کے کھانے کو لگ جائے، ہزاروں صحابہ کھانا کھانا تب بھی بچ جائے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ اگر آقا علیہ السلام کا لعاب دہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو لگ جائے تو سانپ کا زہر ختم۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ اگر آقا علیہ السلام کا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو لگ جائے، آنکھوں کا درد ختم۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ اگر آقا علیہ السلام کا لعاب دہن کڑوے کنویں میں چلا جائے تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جائے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ اگر آقا علیہ السلام مسکرا دیں تو جنت بھی جوش میں آ جائے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ اگر آقا علیہ السلام غصے میں آ جائیں تو جہنم بھی بھڑک اٹھے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ اگر آقا علیہ السلام کی جسم سے نکلنے والا پسینہ کسی کے کپڑوں کو لگ جائے، دنیا کا کافور و عنبر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ اگر آقا علیہ السلام کا ہاتھ مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کی ہدایت کی روٹ جائے، ابو ہریرہ گھر نہ پہنچے، ہدایت پہلے پہنچ جائے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جب تک آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، دنیا میں اندھیرا تھا، جب تک نہیں آئے دنیا میں ظلمتیں تھیں، جب تک نہیں آئے دنیا میں بے راہ روائی تھی۔ جب وہ آئے ان کے آنے کی برکت سے اللہ جل شانہ نے ظلمت کو اجالے میں بدل دیا۔ جب تک نہیں آئے دنیا میں ضلالت تھی، جب وہ آئے ضلالت کو ہدایت میں بدل دیا۔ جب تک نہیں آئے دنیا میں کذب تھا، جب وہ آئے صداقت کے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ جب تک نہیں آئے دنیا میں ناانصافی تھی، جب وہ آئے انصاف کے علمبردار کھڑے ہو گئے۔ جب تک نہیں آئے دنیا میں بزدلی تھی، جب وہ آئے ایسے شجاع اور بہادر پیدا ہوئے جنہوں نے ایک ہی جنگ میں قلعہ خیبر کو فتح کر کے کفر کی طاقت کو خش و خاشاک کر کے اس عبرت کا نشان بنا دیا۔ جب تک نہیں آئے دنیا غلاموں کو نیچا دکھاتی تھی، جب وہ آئے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں، اب وہ غلام نہیں رہے، اتنے اونچے ہو گئے ہیں کہ وہ چلتے زمین پر ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔